کوشش کرتے ہیں بھی چلو کبھی نماز پڑھنے جائیں گے، لیکن اس کے کرم سے اس کی توفیق مانگو، وگرنہ حقیقت ایسے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کی رحمت خود ہمیں تلاش کرتی ہے کہ کبھی تو اندر آئے، اس کی رحمت تلاش کر رہی ہے، آگے بندے کی مرضی آئے یا نہ آئے، اس کی رحمت تلاش کرتی ہے۔ اچھا یہ جو رات بنائی ہے پوری رات، تو اس کا 1 گھنٹہ ٹائم دے دیتا، 2 گھنٹے ہوتے تو پوری رات کیوں دی؟ فرمایا رات کے کسی حصے میں تو آئے گا، چونکہ پورا سال نظام اور ہوتا ہے، ہمیشہ وہ آتا ہے آسمان دنیا پر، کب آتا ہے جب رات ڈھلتی ہے، 1 بجے رات کو، 2 بجے رات کو، شروع میں نہیں آتا، پھر اس کا کرم آیا، اس نے کہا کچھ ایسے میرے بندے ہیں وہ رات کو اٹھتے نہیں ہیں، ڈھلتی رات کو تہجد پڑھتے نہیں ہیں، میں ایسے کرتا ہوں اپنے نظام میں تبدیل کرتا ہوں، 1 رات میں مغرب سے آ جاتا ہوں۔ تو اس فیصلے سے میری بات کی تائید ہوگی، اس کی رحمت ہم گناہگاروں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم پیچھے ہیں، ہم پیچھے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم و برکت نے ایک سوچ دی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ آج بات ہو رہی ہے، یقین جانے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار فرماتا ہے۔ چند فرشتوں کی باتوں سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جب بندہ فوت ہو گیا ان کے عمل منقطع ہو گئے، یہی ہے نا؟ مگر دیکھیے حدیثوں میں کیسا آتا ہے، بندے پر موت واقع ہو گئی، بندے پر موت واقع ہو گئی، اس کا عمل اب نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، عمل منقطع ہو گیا، ثواب منقطع ہو گیا، مگر رب جو پیار کرتا ہے، رب جو پیار کرتا ہے، جو کرامن کاتبین ہے نا، جو نیکی اور بدی لکھتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں مالک و مولا وہ بندہ جس پر ہم مامور تھے، نیکیاں لکھتے تھے، وہ تو فوت ہو گیا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کدھر جائیں؟ رب فرماتا ہے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عرض کرتے ہم اوپر آنا چاہتے ہیں، رب فرماتا اوپر تو آسمانوں میں تمہارے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں اتنے ملائکہ اتنے فرشتے ہیں کہ پورا آسمان بھرا ہوا ہے، ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہے، آپ اوپر نہیں آ سکتے۔ پھر عرض کرتے سونا ربا، پھر زمین میں کسی اور جگہ حکم دے دیتا کہ ہم وہاں رہیں، فرمایا نہیں، کسی دوسرے کی جگہ پہ قبضہ کرنا بھی مناسب نہیں، تو یا اللہ پھر تو ہی بتا کہ ہم کدھر جائیں؟ اللہ رب الجلال فرماتا اب میرا قانون یہ، جب یہ بندہ مدفون ہو جائے اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، تو یا اللہ اب نیکی بدی تو ہے نہیں، تو اب جو ہمارے ڈیوٹی لگ رہی ہے ہم کیا کریں گے؟ اب بے نیاز کریم رب کا فیصلہ سنیں، کتنا پیار کرتا ہے۔ فرمایا اب وہ سبحان اللہ نہیں کہے گا، الحمدللہ نہیں کہے گا، نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ مدفون ہو گیا، وہ دفن ہو گیا، اس کی قبر بن گئی، تم اوپر کھڑے ہو جاؤ، قیامت تک سبحان اللہ کہتے رہو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، مجھ سے کہتے رہو یا اللہ اس صاحب قبر کو معاف فرما دے۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، جب تک قیامت قائم نہ ہو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اپنے اس ساتھی کے لیے ساری زندگی ساتھ رہے نا، اب بقیہ قبر کے اندر جو زندگی ساری زندگی قیامت تک یہی کہتے رہے اللہ
اس بندے کو معاف فرما دے۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی فرشتہ کسی کے لیے ایک دفعہ دعا کے الفاظ کہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بات کو رد ہی نہیں کرتا، اور وہ قیامت تک یہ دعا کر رہے۔ میں نے جو کلمات معروضات عرض کیے، چونکہ آج خصوصی خطاب سننا ہے، ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق احمد نعمانی صاحب، نعرہ تکبیر